الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے بھائیوں، اسلام کی یہ پسند ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ امن و سکون اور محبت والا ہو، لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھیں، ضرورت پڑنے پر مدد کریں، مسلمان دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہیں۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ صرف اپنے لیے زندگی گزاریں۔ خود غرضی اور مفاد پرستی اسلام میں نہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی راحت پہنچائیں۔ دیکھو، یہ دنیا بدلے کی دنیا ہے، یہ دنیا بدلے کی دنیا ہے۔ جو تم بو گے وہ کاٹو گے، جو تم دوسروں کو دو گے وہ تم کو ملے گا۔ نہیں سمجھے؟ جو بو گے وہ خود کاٹو گے۔ یعنی اگر ہم خوشی، مسرت، اچھے اخلاق کی کھیتی کریں گے تو نتیجے میں ہم کو بھی خوشی ملے گی۔ اگر ہم محبت بانٹیں گے تو بدلے میں ہم کو بھی محبت ملے گی، اور اگر ہم نفرت کی کھیتی کریں گے یا نفرت بانٹیں گے تو بدلے میں ہم کو محبت نہیں ملے گی۔ اگر ہم ببول بوئیں گے، آم نہیں کھا سکتے، نہیں سمجھے؟ اگر ہم کانٹے دار درخت لگائیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ آم، جام، کیلا، انگور۔ افطار سے پہلے افطار کر لیجیے، یہ سب تو نہیں ملنے والا ہے۔ انسان جو بوئے گا وہ کاٹے گا، جو تقسیم کرے گا لوٹ کر اس کی طرف آئے گا۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم دوسروں کی راحت اور آرام کے لیے کوشش کریں، اور اسلامی معاشرے میں ہر انسان دوسرے انسان کو آرام پہنچائے۔ جس معاشرے میں خوشیاں ہوتی ہیں، امن اور چین سکون ہوتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جہاں یہ مزاج نہ ہو وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچیں گے، ایک دوسرے سے حسد رکھیں گے، ایک دوسرے سے دشمنی رکھیں گے، وہ معاشرہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہاں رہنے والے لوگ سکون اور خوشی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ تعلیم ہے، اور یہ تعلیم اس لیے ہے تاکہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ رہے۔ جب ہم وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو ہر طرف خوشحالی ہوگی، ہر طرف امن و امان ہوگا، محبتیں ہوں گی۔ یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ اگر کوئی آدمی خود پیٹ بھر کر کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو یہ شخص مومن نہیں ہے، یعنی کامل ایمان والا۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر ہو گیا، یعنی کامل ایمان نہیں، اس کے اندر پورا ایمان نہیں۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کتنے خوبصورت سبق دیے ہیں، نصیحتیں فرمائی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم بجائے ان تعلیمات پر عمل کرنے کے اپنے نفس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ حضور یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، محبت کرو، اور ہم کیا کرتے ہیں
کام آنے کے بجائے کسی کا مال، کسی کا منصب، کسی کی نعمت دیکھ کر جلنے لگ جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم کو حسد ہے، ہم کوشش کریں گے کہ کہیں سے اس کو نقصان ہو جائے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے۔ 10 لوگوں کے درمیان بیٹھے ہیں تو اس شخص سے جس سے ہم کو حسد ہے، اس شخص کے بارے میں بری بری باتیں کہیں گے، الزام لگائیں گے۔ بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، سازش کرتے ہیں۔ بعض لوگ جادو کرواتے ہیں، کسی سے حسد ہو گیا اس پہ جادو کروا لیں۔ کتنے لوگ میرے یہاں آتے ہیں، اب تو تعویذ میں کم دے پاتا ہوں، زیادہ مشغول رہتا ہوں۔ پہلے روزانہ لوگ آتے تھے اور بہت سارے لوگ آتے تھے، مجمع ہوتا تھا۔ اس وقت جو ہے بہت تجربات ہوئے۔ ایک آدمی 10 سال سے پریشان ہے، ایک عورت پریشان ہے، سحر جادو ہے، اور اس پر جس نے جادو کیا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، وہ آیا جادوگر حاضر ہوا۔ یا وہ جو عورتیں ہوتی ہیں جادو کرنے والی، جس کو اپنے یہاں ٹنین کہتے ہیں، ہاں نام اس کا، چونکہ وہ ڈینجر ہوتی ہے، نام بھی ڈینجر رکھا ہے۔ تو وہ جو ٹونا کرنے والی عورتیں ہیں، وہ جب قرآن کی آیتیں بعض پڑھی جاتی ہیں اور وہ لگی ہوئی ہوں، تکلیف پہنچا رہی ہوں، تو وہ آتی ہیں۔ تو جب ان سے پوچھیے کہ کیوں تم اس کو تکلیف دے رہی ہو، اتنے سال سے ستاتی ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ اس کی فلاں بہن نے، یا اس کی فلاں بھابھی نے، یا اس کے فلاں نے مجھ سے اس پہ جادو کروایا ہے۔ رشتہ دار رہیں، تعلق ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے جادو کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب صرف ہمارے نفس کی قدورت کی وجہ سے، شیطان کے اثر سے جادو کرواتے ہیں، آدمی مشکل میں پڑ جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، بیمار رہ رہا ہے، کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ نظر لگواتے ہیں، نظر بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر بہت خطرناک ہوتی ہے، پہلے بھی ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس اسپیشل جاتے ہیں کہ اس کو نظر لگاؤ۔ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ پر لوگوں نے نظر لگوانا چاہا، مشرکین نے۔ ایک قبیلہ تھا، وہ بہت خطرناک ان کی نظر تھی، مشہور تھا۔ اس قبیلے والوں کے پاس گئے کہ ان پر تم نظر لگاؤ۔ بعض لوگوں کی نظر بہت خطرناک ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے جو منحوس باتیں کرتا ہے، وہ سب پوری ہو جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کی زبان بہت کالی ہے، کہتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی میں یہ تاثیر نہیں ہوتی، کسی میں ہوتی ہے۔ تو نظر بھی بعض لوگوں کی بہت خطرناک ہوتی ہے، اس کو عائن کہتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں عائن، نظر لگانے والا۔ اگر اردو میں ہم لوگ کہیں تو ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے زہریلا انسان ہوتا ہے نا، زہریلا انسان، جانور، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظریلے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے زہریلے لوگ ہوتے ہیں تو یہ نظریلے لوگ ہوتے ہیں، نظر لگاتے ہیں، اور نظر ان کی بہت خوفناک ہوتی ہے۔ کتابوں میں ہے کہ ایک شخص تھا، وہ بہت ایسے ہی خطرناک نظریلا انسان تھا، نظر لگاتا، گزرا بکریوں کے ریوڑ کے پاس سے، بکریاں چل رہی تھیں، اس نے وہ سب بکریوں پہ نظر لگائی، وہ سب مر گئی۔ جن کی بکریاں تھیں جس شخص کی، وہ جب آیا اس نے دیکھا سب بکریاں مری ہوئی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا، کہا فلاں آدمی گزرا تھا، اس نے کہا واہ واہ کتنی اچھی بکریاں، ایسے ہی نظر لگتی ہے۔ یعنی کوئی تعریف کا جملہ کہتا ہے کہ کتنی ڈھیر ساری بکریاں ہیں، کتنی زیادہ ہیں، کتنی خوبصورت ہیں، بس اس کے بعد سب بکریاں مر گئیں، اسی نے نظر لگائی۔ اس نے معلوم کیا کون آدمی تھا، کہا فلاں۔ وہ خود نظر لگانے میں بڑا خطرناک تھا، نظریلا تھا، اس نے بھی انتقام لینا چاہا، گیا، وہ ایک اونچی عمارت میں تھا، اس سے کہا کہ تو نے نظر لگا کے میری سب بکریاں مار ڈالی، اب میرا نمبر ہے، میں تجھ کو نظر لگاؤں گا۔ اس نے کہا مجھ کو ٹھہر جاؤ ذرا، مجھ کو عمارت سے نیچے اترنے دو۔
وہ جیسے ہی اترا اس نے عمارت پہ نظر کی اور عمارت گر گئی، اتنی خطرناک نظر تھی۔ نظر کا لگنا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دھیان سے سننا، ہم لوگ سمجھتے معمولی چیز ہے لیکن بہت خطرناک چیز ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بعد سب سے زیادہ لوگ نظر بد سے مریں گے، سب سے زیادہ لوگ نظر بد سے مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بعد میری امت میں نظر بد سے لوگ مریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی اور اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی، یعنی انسان بھی مر جاتا ہے اور اونٹ بھی ذبح ہو کے دیگچی میں پہنچ جاتا ہے۔ نظر خطرناک چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتائے، علاج بھی بتائے، کسی اور وقت عرض کروں گا۔ ابھی جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ جب حسد ہوتا ہے تو لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کو نظر لگاؤ۔ جیسے کتابوں میں ہے کہ ایک صاحب تھے، ایک سے حسد ہو گیا، بہت مالدار آدمی تھا، اس سے حسد ہو گیا، تو پہنچا ایک نظریلے انسان کے پاس، نظر لگانے والے کے پاس۔ وہ جس کے پاس پہنچا جو نظر لگانے والا تھا، اس کی نگاہ ذرا کمزور تھی، آنکھ ذرا کمزور تھی۔ وہ جا کے کہنے لگا کہ دیکھو وہ فلاں ہے نا، بہت مال اسباب اس کے پاس ہے، ذرا تم اس کو نظر لگا دو۔ اس نے کہا اس نے جو نظر لگانے والا تھا اس نے کہا اس کے پاس مال کہاں ہے؟ اس نے کہا چلو۔ پھر اس نے دکھایا کہ دیکھو یہ ساری وادی جو جانور ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، سب اسی کے ہیں، اس کو نظر لگاؤ۔ اس نے کہا نظر کمزور ہے، ذرا دکھ نہیں رہا ہے، کدھر ہے؟ اس نے بتایا دیکھو ادھر اونٹ، ادھر بکریاں، ادھر سب، دور دور کی چیز بھی بتائی۔ وہ جو نظریلا آدمی تھا اس نے کہا واہ واہ تیرے دیدے کتنے مضبوط ہیں، یعنی خود تو دکھ نہیں رہا تھا زیادہ، اسی کو کہا کہ تیری یہ آنکھ کتنی مضبوط ہے۔ بس جیسے ہی کہا وہ اندھا ہو گیا، یعنی وہ اس کو نظر لگوانے گیا تھا، بازی ہی پلٹ گئی، دوسرے کو نظر لگوا رہا تھا، اس نے کہہ دیا کہ تیری نظر کتنی مضبوط ہے، بس وہ اس کی آنکھ چلی گئی۔ خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو جب حسد آئے گا تو آدمی کوشش کرے گا نقصان پہنچانے کی، نظر لگانے کی، جادو کرنے کی، یا سازش کرے گا، یا اور کوئی برا عمل کرے گا۔ یہ کس وجہ سے ہوگا؟ اس حسد کی وجہ سے جو اس کے دل میں ہے، حسد کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی کہ ہم حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب علاج کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ محسوس کرے کہ مجھ میں حسد کی بیماری ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے اندر سے یہ حسد کی بیماری نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کے ذریعے انسان بہت ساری نعمتیں پاتا ہے۔ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے اندر سے حسد کی بیماری نکال دے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بڑھائیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ حسد کر رہا ہے آدمی کہ اس کے پاس مال ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ کیفیت پیدا کریں کہ میرا اللہ دینے والا ہے، اللہ نوازنے والا ہے، اللہ نے اس کو بھی دیا ہے، اللہ ہی مجھ کو بھی عطا فرمائے گا۔ جب توکل بڑھے گا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ بڑھے گا کہ اللہ ہی دے رہا ہے، اللہ ہی میرا ہر مسئلہ حل کرے گا، تو پھر انسان کو حسد نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن میں ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی ہر ضرورت اللہ پوری کرے گا۔ تیسری چیز، انسان صدقہ خیرات کرے اس ارادے سے کہ اللہ میرے اندر جو حسد کی بیماری ہے وہ نکل جائے، صدقہ خیرات کرے۔
صدقہ کرنے سے آفتیں دور ہوتی ہیں، حدیث میں آیا ہے، جو ظاہری آفتیں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، اور اگر ہمارے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی روحانی مرض ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس کو بھی دور فرمائے گا۔ روز صدقہ کریں کہ میرے اندر حسد ہے، اللہ اس کو دور کر دے۔ پھر ایک علاج ہے ذرا کڑوا، مگر علاج تو کرنا چاہیے۔ آدمی اگر یہ سوچے کہ گولی کڑوی ہوتی ہے میں کیوں کھاؤں، تو مرض اس کا بڑھ جائے گا۔ تو علاج ہے ذرا کڑوا، مگر اس کو کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے حسد ہو گیا ہے اور کسی سے آدمی جلن رکھتا ہے تو اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اس آدمی کی تعریف کیا کرے، اس آدمی کی تعریف کرے۔ اسی لیے کہا کہ علاج ہے ذرا کڑوا، کہ ایک آدمی جس سے انسان کو حسد ہے، جلن ہے، آدمی اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اس کی تعریف کرے کہ اچھا آدمی ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس طرح جب انسان اپنے نفس کو دبائے گا، کچلے گا، تو پھر اس کے اندر سے یہ بیماری نکل جائے گی۔ اگلے وقت میں وہ خود سوچے گا کہ کسی سے حسد کیوں کروں، مجھ کو تو تعریف کرنی پڑتی ہے، مجھ کو اس کو اچھا کہنا پڑتا ہے۔ تو آدمی اس طرح اپنے نفس کا علاج کرے۔ پھر یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں تنہائیوں میں بیٹھ کر ایک حقیقت کو مضبوطی سے دل میں بٹھائے کہ جس کو جو بھی ملا ہے وہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اللہ کی تقدیر سے ملا ہے، اس لیے کہ جس کو جو ملا ہے مجھ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مجھ کو کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو خود سمجھائے۔ جب بار بار یہ بات اپنے ذہن میں لائے گا کہ سب کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، جو جس کو ملا ہے اللہ نے دیا ہے، مجھ کو کسی کے بارے میں جلن رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ جب بار بار اس طرح ذہن میں بات لائے گا تو اس کا دل پاک ہوگا۔ پھر اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، جیسے اور روحانی بیماریوں سے شفا ہے، حسد سے بھی شفا ہے۔ اللہ کا ذکر شفا ہے۔ اور آخری علاج ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس بیٹھنا، ان سے تعلق قائم کرنا، صالحین کی صحبت۔ دیکھو بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی میں نیکی آتی ہے، جو ان کے دل میں کیفیت ہوتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن میں حسد ہے تو ہمیں بھی حسد ہے، اور اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی مجلس میں جائیں گے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں جانا چاہیے، ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے، ان سے ذکر سیکھنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر کوئی روحانی بیماری ہے تو ان سے علاج کرانا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ سچے انسان یعنی کون؟ نیک انسان، بزرگ، اللہ والے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے دل سے جو بری بیماریاں ہیں وہ دور ہوں گی، اور اچھے خیالات، اچھے جذبات، اچھے احساسات ہمارے دل میں آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ، تو نے ہمیں پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے تو نے نوازا۔ اللہ، نعمت دینے والا تو ہے۔ اللہ، تو نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہم قیامت تک سجدے میں گر کر تیرا شکر ادا کرنا چاہیں تو تیری کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، جب تو نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں تو ایک نعمت اور عطا فرما کہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ، تو نے بن مانگے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ، جب ہم پیدا ہوئے تو لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے، مگر تو نے ان میں سے چن کر ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ، جب تو نے اتنا بڑا کرم فرمایا ہے
تو ایک کرم اور فرما کہ ہم سب کو ایمان پر وفات عطا فرما۔ اللہ موت تک ایمان کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرما۔ اللہ ہمیں ایمان پر مضبوطی عطا فرما۔ اللہ کفر پر مرنے سے ہماری حفاظت فرما، شرک پر مرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، اللہ نفس و شیطان کے فتنے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اے کریم، ان فتنوں سے بچانے کی طاقت صرف تیری ذات میں ہے۔ اللہ تو ہم سب کو ان سارے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ظاہری اور باطنی ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ماحول کی خرابیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نفس کی خرابیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ شیطان کے وساوس سے حفاظت فرما۔ اللہ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کے ساتھ ہی جینے کا ہمیں موقع عطا فرما۔ اللہ شیطان کے راستے پر چلنے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں آ گئی ہیں، ان خرابیوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے تمام خرابیوں کو دور فرما۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمارے معاشرے کی اصلاح کا موقع عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اللہ تیری محبت کا نور عطا فرما، اللہ تیری محبت کا نور عطا فرما۔ اللہ تیری محبت کو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ تیری محبت عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرما، ہر بیماری سے شفا عطا فرما، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کو ہمارے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تو ہی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ساری کائنات مل کر ہمارے ایک گناہ کو بھی معاف نہیں کر سکتی ہے، مگر اللہ تیری رحمت کا ایک اشارہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ اللہ 7 سمندروں کا پانی مل کر ہمارے گناہوں کی نجاست اور ناپاکی کو دھل نہیں سکتا، مگر تیرے کرم کا ایک قطرہ، تیری مغفرت کا ایک قطرہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے، ہمارے گناہوں کو دھلنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں پاک دل عطا فرما، پاک نظر عطا فرما، سچی زبان عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، بہترین کردار عطا فرما، تیرے لیے جینے اور مرنے کا ذوق عطا فرما، خلوص للہیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا فرما، ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما۔ اللہ ہماری قبر میں اجالا عطا فرما، اللہ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اولاد کو دین پر استقامت عطا فرما، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان پر قائم فرما۔ اللہ رمضان کی برکتیں عطا فرما، رمضان کا خیر عطا فرما۔ اللہ رمضان میں مغفرت و رحمت نصیب فرما، اللہ رمضان کو اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قوت اور صحت عطا فرما۔ اللہ تیری طاعت کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ حسد اور حرص سے حفاظت فرما، کبر اور فخر سے حفاظت فرما۔ اللہ نظر بد سے حفاظت فرما، اللہ سحر اور جادو سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ کافروں اور ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم شامل حال فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی امن، چین، سکون اور خوشحالی عطا فرما، آخرت میں نجات و مغفرت اور تیرا دیدار عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی عطا فرما، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے غضب و غصے سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ جانے انجانے میں جو خطا ہو گئی معاف فرما، اللہ تعالیٰ حقوق کی ادائیگی کا موقع عطا فرما، اللہ تعالیٰ معاملات کی صفائی عطا فرما، اللہ تعالیٰ معاملات کی صفائی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل دین اور کامل ایمان عطا فرما، اللہ تعالیٰ امانت و دیانت عطا فرما، اللہ تعالیٰ تقوی و طہارت عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ان کے لائے ہوئے دین پر زندگی اور وفات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام